بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیریز ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ زلیخا کی شادی جناب یوسف سے ہوئی اور وہ جوان بھی ہوئیں، جبکہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، پلیز اس کو کلیریفائی کریں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی جزئیات کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ مثلا اگر قرآن نے ایک واقعے کو بھی نقل کیا ہے تو اس کے مین پوائنٹس کو نقل کیا، بہت سی جزئی چیزوں کو نقل نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے ہم روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جاتے ہیں جو معلم قرآن ہے۔ در حقیقت قرآن کی آیات کی وضاحت و تفسیر وہ حضرات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ لہٰذا یہ جو سیریل میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ ہمارے ہاں بعض منابع میں موجود ہیں کہ جب جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، یہاں پہ زلیخا کی حالت بڑی بد تھی، چونکہ عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، 21 سالی کا زمانہ تھا۔ اب ایسے ماحول میں فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں نے حتیٰ زلیخا سے کہا بھی کہ تم یوسف سے کہو، تو کہا مجھے شرم آتی ہے، لیکن ایک مرتبہ لوگوں کے اصرار پہ جب وہاں سے گزری اور جناب یوسف کو جاتا ہوا دیکھا تو وہ جملہ مجھے بڑا حسین لگتا ہے جو زلیخا نے کہا، اور ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے اور شاید درس ہو ہمارے لیے کہ زلیخا نے کہا کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا، تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے بادشاہوں کو معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا، وجعل العبید لطاعتہم ملوکا، اور جس نے ایک بندے اور غلام کو اس کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ اس جملے کو سننے کے بعد جناب یوسف رکے اور رکنے کے بعد پوچھا، حال دریافت کیا۔ اس کے بعد زلیخا نے سارے ماجرے کو بیان کیا اور ندامت، وہ اظہار پشیمانی، وہ صحیح معنوں میں زلیخا کی آنکھوں کا کھلنا، یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ جناب یوسف نے ان کے لیے دعا کیا، اور راہ حق پر لوٹ کر آ جانے کے بعد اللہ کتنی انعامات سے نوازتا ہے کہ قابل تصور بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر آپ انحراف سے دور ہو جائیں، آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس کا پروردگار عالم کے لطف و کرم کی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ ولی خدا، حجت خدا، یہ وہ کینہ و حسد نہیں رکھتے۔ جناب یوسف وہی ذات ہیں جب بھائیوں نے اس قدر ستایا اور آ کر معافی مانگا تو کہا لا تثریب علیکم، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نبی کا دل ہے، وہ خدا کا کرم ہے، لہذا ہر دو جگہ سے کوئی مشکل نہیں، اور روایات میں بھی موجود۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سید علی عباس رضوی کانپور سے۔ جناب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے عزیز و اقارب سے دنیا میں جدا ہو جاتے ہیں، موت کے چلتے کیا ہم ان سے مرنے کے بعد بھی مل سکتے ہیں؟ جی بالکل، چونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس بارے میں تھوڑا سا پڑھیں بھی کہ اس عالم کے بعد ایک عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ اس قدر وسیع و عریض عالم ہے کہ بعض روایات کی تعبیر کے مطابق اس پوری دنیا کو شکم مادر سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے شکم میں تھے، اور جب اس دنیا میں آتے ہیں تو لگتا ہے کتنی وسیع و عریض دنیا ہے۔ اس دنیا سے نکل کر جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے تو ہم کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا جہاں ہم تھے کتنی تنگ تھی۔ لہذا ایک عالم برزخ ہے۔ روایات میں ہے کہ وادی السلام جو پشت کوفہ یعنی نجف اشرف میں ہے، مومنین کی ارواح وہاں جمع ہوتی۔ جو میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، احمد ابن عمرو، آ کر مولا سے کہتے مولا میرا ایک بھائی ہے جو بغداد میں ہے، اور شاید ہو سکتا ہے ان کے بھائی بیمار رہے ہوں، تو کہا مولا مجھے خوف ہے کہ کہیں بغداد میں ہی ان کا انتقال نہ ہو جائے، یعنی ہمارے اور آپ کے دیار سے دور رہیں۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کہیں پہ بھی ہوں گے ان کی روح کو وادی السلام لایا جائے گا، یعنی مومنین میں سے تھے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ مومنین کی ارواح حلقہ کیے ہوئے آپس میں بیٹھی محو گفتگو ہیں، یعنی یہ ارواح مومنین اس عالم برزخ میں باقاعدہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں۔ حتیٰ بعض روایات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ارواح مومنین ہر شب جمعہ
اس صخرہ اس پتھر کے پاس جو بیت المقدس ہے وہاں پہ بھی جمع ہوتی ہیں. تو لہٰذا ملاقات مومنین کا آپس میں اس عالم برزخ میں ایک امر ممکن بلکہ ہماری روایات سے ثابت شدہ. بہت بہت شکریہ آبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جوان اور ہیلدی انسان کو بھیک دے سکتے ہیں؟ بھیک کے لیے عرض کروں اس سے پہلے ایک چیز عرض کروں کہ خود ان فقراء کو جو تندرست ہیں صحت مند ہیں ان کو واقعاً غیرت دلانی چاہیے ان کو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ رزق حلال کی تلاش میں نکلے. بعض روایات میں کہ وہ شخص جو ہے ملعون ہے جو اپنے اہل و عیال کو مجبور کرے کہ وہ دوسرے کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے. یعنی آپ اس دنیا میں اپنے اہل و عیال کو عزت و آبرو سے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور قدرت دی ہے. جہاں تک بھیک دینے کا سوال ہے تو اگر یہ چیز سبب نہ بنے کہ اس چیز کو فروغ دیا جائے، جی کس طرح کے لوگ ایک ڈھونگ بنا کر ایک پوری ٹیم بن جائے اور پورا یہ بن جائے، تو دینے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. کیونکہ بعض روایات میں ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے بھیک مانگنے آئے وہ سوار ہو اور تم سے بھیک مانگے تو بھی دے دو. یہ تعبیر ہے. سوار انسان ان پیسے والا ہے ظاہر کہ وہ گھوڑے پر آیا ہے آپ سے بھیک مانگنے، آپ پیدل ہیں، لیکن چونکہ وہ مانگ رہا ہے تو اس عنوان سے آپ دے سکتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شبانہ عابدی ہے اور میں ناگپور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جو بروکر رینٹ پر مکان دلواتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں، وہ پیسہ کیا جائز ہے اور وہ پیسہ کسی نیک کام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ ایک عمل ہے جو شریعت کی نگاہ میں مشروع عمل ہے. زحمت ہے، جی بدون زحمت یہ پیسہ نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی حرج نہیں. سلام. علیکم السلام. آپ کو ہم سہم امام دے سکتے ہیں کیا؟ یقیناً سہم امام آپ دے سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ ہمارے مراجع کرام کے فتاوے آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اجازے آ رہے ہیں. آپ سہم امام، صرف سہم امام نہیں، ڈونیشنز اور ہر طرح سے کار خیر کر سکتے ہیں. چینل ون یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. آپ سہم امام بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے ڈونیشنز بھی چینل ون کو، اور دینا چاہیے. ہم سب کو چینل ون کی اعانت اور اس کی مدد کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے بابا اور بڑے پاپا میں بول چال نہیں ہے اور ہم لوگ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے. پلیز آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے جس سے کہ گھر میں خوشحالی اور ان بھائیوں میں آپس میں دوستی ہو جائے. دیکھیے رفع قدورت کے لیے بعض مقامات میں ملتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55، 56 کی تلاوت کو، آیت نمبر 54، 55، 56 ان 3 آیات کی تلاوت مسلسل کی جائے. یہ رفع قدورت اور دشمنی کو دور کرنے کے لیے بہترین آیات. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی. وعلیکم السلام. کیا صدقہ کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ مسجد کے چندے باکس میں کیا ہم ڈال سکتے ہیں صدقے کا پیسہ؟ دیکھیے یہاں پہ بھی غور طلب مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ صدقہ جو عام طریقے سے گھر میں نکالا جاتا ہے، عموماً مومنین کے گھروں میں نکالا جاتا ہے اور جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آثار صدقہ، کیونکہ صدقہ دینے کے آثار ہمارے یہاں روایت میں نقل ہوئے جی یہ ہوگا، یہ آثار صدقہ اگر ملحوظ ہیں تو پھر آپ صدقے کو فقیر ہی کو دیں. جی لیکن اگر آپ نے صدقہ نکالا اور چاہتے ہیں بس ہو گیا ایک وہ مستحب کام ہو گیا اور میں نے کار خیر کیا ہے، تو پھر آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرے شادی کے وقت میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا تھا. ہمارا طلاق ہو چکا ہے. ہم 3 سال نکاح میں تھے. تو اب وہ مہر دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ لینا میرے لیے جائز ہے؟ طلاق میں نے ان سے کچھ نہیں لیا تھا. بالکل جائز ہے. ان کے شوہر مقروض تھے اسی وقت سے، جب سے نکاح ہوا تھا اسی وقت شوہر کی گردن پہ ان کا یہ حق تھا. یہ اور بات ہے کہ تاخیر ہو گئی، جی لہٰذا ان کا حق ابھی بھی ہے، وہ حق لے سکتے ہیں. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سعودی عربیہ سے ہیں. مجھے خمس کے بارے میں کچھ جاننا تھا. خمس 5% نکلتا ہے بچے ہوئے اماؤنٹ سے، لیکن اگر ہم سعودی میں رہتے ہیں تو وہاں کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ وہاں کرنسی الگ ہوتی ہے اور پیسوں کی ویلیو بھی الگ ہوتی ہے. لیکن اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. سب سے پہلی بات تو خمس 5واں حصہ ہے.
5% नहीं है, 5%, 20% है। احسن تو جی اگر پرسنٹ پہ بات کریں تو آپ 20% ہے، جی یعنی بچے ہوئے مال کا 5واں حصہ آپ کریے، 2 حصوں میں تقسیم کریے، سہم امام و سہم سادات، یہ کہ اس کے بعد آپ اگر یہ کرنسی کو لے کر ایشو نہیں ہے، جی کیونکہ جس بھی کرنسی میں آپ خون سے نکالنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے مرجع کے دفتر میں یا وہ ادارے جیسے چینل ون اس طرح کے ادارے جو حامل ہیں اور ان کے پاس اجازت موجود ہے، ان کو یہ رقوم شرعیہ منتقل کر سکتے ہیں کسی بھی کرنسی میں اور کسی بھی جو ہے کیا نام ہے اکاؤنٹ سے، کوئی حرج نہیں۔ اور جس کرنسی میں آپ کی بچت ہوئی ہے اسی کے حساب اسی سے آپ کرنسی کے حساب سے آپ جو ہے پیسہ دیں گے، اگر ریال میں ہے تو ریال کو کنورٹ کریے آپ روپے میں، وہ دیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم آغا صاحب اور زیدی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا بینک لون لے کر شادی یا ولیمہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ موئز فرام حیدرآباد انڈیا۔ جی یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن بس یہاں پہ ایک حاشیہ یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دنیاوی رسم و رواج میں اس قدر جکڑ نہ دیں جی کہ قرض سے لد جائیں، صرف بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لڑکے کی شادی یا لڑکی کی شادی اس طرح ہوئی تھی، اور اس کے بعد قرض لینا اور پھر قرض ادا کرنا یہ سخت مرحلے ہوتے ہیں، جی اتنا آسان ہو شادی اور بیاہ کی قرض لینے کی نوبت نہ ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم فرام ڈیلی۔ سر کین آئی لسن قرآن شریف while studying? Because listening to Quran Sharif gives me a lot of relief and also my concentration is better. But someone told me it is wrong to listen such Quran Sharif without paying attention. Please explain it, Maulana. I am preparing for my competitive exams. Please sir suggest me something so that I can improve my concentration in studies. یہ جب پڑھتے ہیں تو کمپٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ میں قرآن شریف لگا دیتے ہیں تو اس سے ان کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن پڑھائی کی طرف رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ آپ کا قرآن شریف کی طرف ذہن نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھائی کی طرف ہوتا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ اور یا کوئی بتا دیجیے کہ کس طرح سے کنسنٹریشن ان کا رہے۔ دیکھیے قرآن کے حوالے سے، تعظیم قرآن کے حوالے سے خود قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم بغور سنو قرآن کریم کو، بے شک یعنی فقط سننا بھی کافی نہیں ہے جی کہ ہمارے کان سے قرآن کی آیات تو ٹکرا رہی ہیں جی اور ہم سن رہے ہیں، نہیں، استمعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، استمعوا کا لفظ جو ہے بغور سننے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کو ہم نے دیکھا حتیٰ وہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ قرآن پڑھیے بھی مت، جی یعنی اگر کہیں پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور آپ کی آواز قرآن کی کانوں میں آ رہی تو اس وقت خود ایک قرآن بھی نہ پڑھیے تاکہ وہ قرآن کے سننے کے کام پر آپ کیا کریے، عمل کریے۔ ایک مرحلہ ہے، حرج نہیں، عرض کیا کہ کوئی حرام نہیں ہے، جی لیکن عظمت قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن چلے۔ آپ جہاں تک اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم امتحان کے اس میں فوکس رکھنا چاہتے ہیں، ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ رو بقبلہ، یعنی عموماً ہمارے یہاں مطالعہ کرتے وقت یا اسٹڈی کرتے وقت خیال نہیں کیا جاتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی میز یا اپنی کرسی کو ایسی طرف لگائیں جو قبلہ رخ ہو، پھر ساتھ میں وضو کرنے کے بعد اور پھر وہ تلاوت وہ ان دعاؤں کی کرے، ان آیات کی کرے جو عند المطالعہ کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے اگر آپ جائیں گے تو بہترین طریقہ ہوگا آپ کا فوکس کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں جاب کرتا ہوں کافی ٹائم سے اور میرے بڑے بھائی بھی جاب کرتے ہیں پر قرض نہیں اتر رہا ہے۔ میں صبر بھی کرتا ہوں، بہت کماتا بھی ہوں، مجھے اب زیادہ ٹینشن ہونے لگا ہے، کیا کروں؟ کوئی دعا یا عمل بتا دیجیے۔ جلال پور سے محمد ثاقب سوال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ آئے کریمہ ہے وَمَّن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُ، اسے 41 دنوں تک 41 مرتبہ صبح کی نماز میں پڑھا جائے، جی انشاءاللہ اس مشکل سے رہائی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یا اللہ چینل ون کی ٹیم کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے کافی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پروگرام فوائد القرآن پر بتائی تعویذ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ پہن کر میت کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہن کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے تعویذ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پلیز بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے، بلکہ ان چیزوں کا خیال کریے کہ جن چیزوں
کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ان حالات میں میت کے پاس نہ جائیے. جی نہ کبھی کوئی نجاست کی حالت میں، جاکنی کے عالم میں کوئی ہے، ہم نجاست کی حالت میں اس کے قریب جائیں جب ملائکہ کا ہجوم ہے. جی وہ چیزیں شاید لوگ فوکس نہیں کرتے. ہو تعویذ پہن کے جائیے، بالکل اچھی چیز ہے، دعا موجود ہے، کوئی حرج نہیں، اور تعویذ کا اثر جاتا نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی شادی نہ کروں اور اللہ کے راستے پر ساری عمر گزار دوں. میرا نام انیس، عمر 17 سال، میں انڈیا یوپی میرٹھ سے ہوں. کیا میری شادی نہیں کرنا اللہ کے راستے پر چلنا ہے؟ دیکھیے، اگر شادی نہ کرنا کسی فضیلت کا سبب ہوتا تو پھر اولیاء خدا جو حجت خدا تھے ان کے یہاں یہ چیز نہ دکھائی دیتی. ومن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اگر راہ بندگی پہ چلنا چاہتے ہیں تو بہترین اور سب سے سریع اور تیز راستہ عقد ازدواج ہے. کیونکہ بعض مقامات میں ملتا ہے کہ وہ انسان جو شادی شدہ ہے اس کا سونا غیر شادی شدہ کی دن و رات کی عبادت سے افضل ہے. حتیٰ کتنی عبادتیں ہیں جاوید بھائی جو ہم شادی کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جب تک ہم اپنے خانوادے اور گھر میں نہیں رہتے ان عبادتوں سے ہم محروم ہیں. بعض عبادتوں کا اصلاً آپ مسجد میں حاصل بھی نہیں کر سکتے جو آپ جو ہے اپنے گھر میں. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، مثلا شادی کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک روایت ہے جلوس المرء عند عیالہ، پیغمبر فرماتے ایک شخص اگر اپنی زوجہ کے پاس یوں ہی جا کر بیٹھے، عام باتیں ہوں گھر کی، کیا بنا تھا کیا نہیں بنا تھا، کوئی دعا نہیں پڑھی جا رہی. جلوس المرء عند عیالہ، پیغمبر فرماتے افضل عند اللہ من اعتکاف فی مسجد ھذا. سبحان اللہ. وہ چند لمحوں کے لیے جو ایک شخص اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. تو یہ عبادت آپ بغیر شادی کے کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ اور مسیر بندگی پہ بالکل نہیں چل پائیں گے. جو راستے ہیں جو اللہ نے معین کیے جائز ان راستوں کو ضرور آپ جو ہے فالو کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، کیا ٹوائلٹ سیٹ دھونے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور پھر نہانا ضروری ہو جاتا ہے؟ میں شیخ مسکان انڈیا یوپی سے. اور ٹوائلٹ شیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹوائلٹ شیٹ جو نجس ہے اس کے چھینٹے اگر ہمارے اوپر آئے ہیں تو ظاہر سی بات وہ نجاست آئی ہے، وگرنہ اصل ٹوائلٹ شیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ تک کوئی چھینٹا نہیں آیا تو آپ بالکل پاک ہیں، جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. سوالات کے جوابات یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، اس پر عمل ہم کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں گے. آغا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.